میں وسیم خواجہ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خصوصاً یہ ریکارڈنگ کروانے کا مقصد صرف پاکستان کے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کے نام ہے۔ جنرل صاحب، آپ ممکن ہے ظاہر ہے کہ آپ اس وقت جنرل بھی ہیں، پاکستان کے سپہ سالار بھی ہیں، لیکن کچھ آپ کی تربیت میں مجھے کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کمی کا ذکر میں ضرور آپ سے کروں گا۔ وہ اس بابت میں آپ سے اس لیے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس ذہن میں رہ جاتا ہے کہ میں سپہ سالار ہوں اور میں ممکن ہے کہ اللہ سے بھی بڑا ہوں، چونکہ آپ کی حرکات، آپ کے جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، جو جس طرح سے آپ پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے صرف دو چیزوں کی جھلک ملتی ہے۔ ایک تو فرعونیت کوٹ کوٹ کے آپ بھری ہوئی ہے، اس سے اگر آپ تھوڑا اجتناب کر لیں تو انسانوں کی صف میں شامل ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ اکثر میں نے دیکھا ہے ایک دو دفعہ آپ نے قرآن پاک کا سہارا لے کے لوگوں کو متاثر کرنا چاہا ہے، حالانکہ آپ کی کرت جو بھی آپ کرنا چاہتے اس میں وہ حلیمی نہیں ہے جو کہ ایک اچھے قاری کی ہوتی ہے یا کہ حافظ قرآن کی ہوتی ہے، چونکہ قرآن تربیت دیتا ہے آپ کو نرم مزاجی کی، اور آپ ممکن ہے کہ قرآن کو بھی کچھ بیان کرتے وقت جو محسوس کرتے ہیں کہ شاید آپ جو ہیں اس پہ بھی حاوی ہیں، اور آپ کا جو لہجہ ہوتا ہے بڑا تلخ اور بڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو گزارش اس لیے کہ میری تہذیب میں ہے کہ میں کسی کے ساتھ اونچا نہ بولوں اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کا ذکر نہ کروں، اس لیے میں گزارش ہی آپ سے کروں گا کہ آپ خدا کے لیے اپنے دین اسلام کو سمجھیں۔ جو حرکات آپ کر رہے ہیں اس وقت، جس نہج پہ آپ نے پاکستان کو لا کھڑا کیا ہے، اس کی ذمہ دار اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ایک چیز کو غور سے سنیے گا، آپ فوج میں بھرتی ہوئے آپ نے کیا حلف لیا؟ آپ نے تحفظ کا حلف لیا۔ تحفظ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اندرونی بیرونی تمام معاملات کے آپ محافظ ہیں، اور محافظ کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ آپ بجائے حفاظت کرنے کے اس وقت آپ جس گروہ کی، جس میں زرداری بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، شہباز شریف بھی ہے، اور بھی مختلف قسم کے ڈاکو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ قوم کی حفاظت نہیں کر رہے، آپ ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دین اسلام کو پوری طرح سمجھتے ہو اور اپنے ساتھ ایک جملہ حافظ بھی استعمال کرتے ہو کہ چور کی، برے کی معاونت کرنے والا شخص بھی جو ہے وہ اسی جرم میں اس سے زیادہ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ جن حالات میں ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جس طرح انہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، کیا آپ اس وقت ان کے سر پہ دست شفقت رکھ کے کیا ان کی معاونت نہیں کر رہے؟ میں یہ آپ کو الزام نہیں دے رہا، بلکہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی الزامات ان پہ تھے، جتنی بھی چوریاں انہوں نے کی، جتنا بھی ملک کو انہوں نے لوٹا، وہ اس وقت صرف آپ کے تحفظ کی وجہ سے محفوظ بیٹھے ہیں۔ آپ ہی نے، اور چیف جسٹس جو آپ کے ہیں قاضی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے یہاں تک کیا کہ ایک مجرم کو، وہ مجرم جو کہ جس کو ہم انگلش میں وانٹڈ کہتے ہیں، مطلوب کہتے ہیں، مطلوب شخص کو اتنی سہولیات دی کہ جہاز تک جا کے اس کی بایو میٹرک کر لی۔ آپ شرم کریں، آپ لوگ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ یہ دیکھیں آپ کس سمت قوم کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیا یہ آج کا بچہ آپ کو دیکھ کے آپ کو آئیڈل بنائے گا؟ اپنا تف ہے اس پہ، بچے پہ بھی، کہ جو آپ کو دیکھ کے سوچے گا کہ میں یہ وردی پہنوں۔ آپ تو وردی پہ داغ ہو۔ ایک 71 کا ثانیہ ہوا، چلو وہ ایک ثانیہ ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کے جنرلوں کی غفلت کہہ سکتے ہیں، کچھ تو اسے سبق سیکھا ہوتا، کچھ تو انسانیت کو اپنے قریب لے کے آؤ۔ کیوں آپ لوگ اپنے آپ کو اتنا بدنام کر رہے، اتنا دور عوام سے کر رہے ہو کہ اب کسی کا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو سلام بھی کرے؟ آپ اس وقت ذمہ دار ہیں، میں کسی اور کو ذمہ داری نہیں دیتا۔ آپ اس وقت پاکستان میں ہر خلفشار کے آپ ذمہ دار ہیں، ہر قسم کی برائی کے آپ ذمہ دار ہیں۔ کیا عورتوں کے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، عورتوں کو قید کیا جا رہا ہے، بزرگوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ہر قسم کی، اور آپ اس کا سہارا کس کا لے رہے؟ قرآن پاک کا شرم کرے، عاصم منیر شرم کرے۔ کیا آپ کو کوئی اور راستہ نہیں ملا؟ کیا شیطانیت کا غلبہ قرآن پہ لانا چاہتے ہو؟ استغفر اللہ۔ آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیتیں استعمال کر کے 26 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ آپ بہت طاقتور ہیں اور آپ ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہو؟ آپ اگر حافظ کہتے ہو، میں نہیں مانتا، میں ایسی تعلیم کو نہیں مانتا جس تعلیم میں ان آیات کا اثر نہ ہو، جس شخص میں ان آیات کا اثر نہ ہو۔ میں آپ سے بڑے نرم لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بند کریں یہ جو آپ نے اس وقت فرعونیت
رچائی ہوئی ہے، جن حالات میں آپ نے اس وقت ملک کو پہنچایا ہے، وہ شخص جس کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے وہ صحیح کہتا تھا کہ ان لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے، اور آپ بتا رہے ہو، اپنے عمل سے بتا رہے ہو، اپنی حرکتوں سے بتا رہے ہو، اپنے آئے دن کی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ بیرکوں میں رہیں، آپ آئے دن شہباز شریف کے ساتھ کھڑے تقریریں کر رہے ہوتے، آپ کر رہے ہوتے، آپ کا جواب ہی نہیں ہے یہ۔ حفاظت کرو، بجائے حفاظت کرنے کے آپ مجرموں کے قدم سے قدم ملا کے، ان کے شانے سے شانے ملا کے ان کے ساتھ چل رہے ہو۔ کچھ احساس کرو۔ میرا یہ آپ کو پیغام صرف اس لیے یہ دینا ہے کہ آپ عمر میں کافی چھوٹے ہو ہم سے، کچھ سبق سیکھ لو۔ آپ کا تجربہ نہیں ہے اگر انسانیت میں، اور آپ کا تجربہ نہیں ہے، یا آپ کو آپ کے بزرگوں نے تہذیب نہیں دی تھی، تو کم سے کم کچھ تو سیکھ لو۔ کیوں اس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہو کہ ہم سب کو پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور میں کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے کوئی محسوس نہیں ہوگا کہ مجھے خاموش ہونا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی اصلاح کرو۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، آپ بھی اس وقت بہت غلطیاں کر رہے ہیں، چوروں کو سہارا دے رہے ہیں، ڈاکوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں، ملک کو لوٹنے والوں کو آپ نے ایک سہارا دیا ہوا ہے، ان کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ غریب عوام پس رہی ہے، رو رہی ہے، مر رہی ہے، پیراسیٹامول کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، اور آپ لوگ ان کے عیاشیوں میں ساتھ شامل، ان کی دعوتیں کھاتے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔